بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم بیٹھ کر قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ما تذکرون، تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا نذکر الساعہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ تروا 10 آیات، حتیٰ کہ تم 10 نشانیاں دیکھ لو۔ اور ان 10 بڑی بڑی نشانیوں میں سے آپ نے ایک نشانی یہ بھی ذکر کی ونزول عیسیٰ ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہو۔ یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب سے ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت سے لے کر ہر دور میں لوگ اختلاف کا شکار رہے، کیونکہ ان کی ولادت باسعادت بھی بذات خود ایک معجزہ تھی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا، اور سورہ مریم کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے اس کی کچھ تفصیل ذکر کی، اسی طرح سورہ آل عمران میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اماں جو عمران کی بیوی تھی، ان کے شوہر کا نام عمران تھا، اور یہ عمران وہ عمران نہیں تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ بعض مفسرین کو اور سیرت نگاروں کو یہ شبہ ہوا ہے قرآن پاک کی انہی آیات سے کہ جب قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ یا اخت ہارون، کہ اے ہارون کی بہن، تو اس سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا ہے کہ ہارون چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، اس لیے یہ عمران وہی عمران ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، دونوں کے درمیان 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اس لیے یا اخت ہارون کا مفسرین نے 2 قسم کا مفہوم بیان کیا ہے۔ ایک تو اس حوالے سے، اس لحاظ سے کہ یہ ہارون اور تھے اور ان کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کوئی بھائی ہارون تھا، اور اس کے باپ کا نام بھی عمران تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس لیے اخت ہارون کہا گیا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل میں ہونے کے لحاظ سے حضرت ہارون علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا، جس طرح کہ ہر نبی کو اس کی قوم کا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بھائی قرار دیا ہے کہ ان کا قومی بھائی۔ بہرحال یہ وہ عمران نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عمران کی بیوی کے ہاں، جس طرح مفسرین نے لکھا کہ اولاد نہیں ہوتی تھی، اور انہوں نے یہ نظر مانی جب وہ امید سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے گا، تو یہ بیٹا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کروں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا کہ انہوں نے یہ نظر مانی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ جو میرے بطن سے پیدا ہوگا، جو بچہ میرے ہاں جنم لے گا، اس کو میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ ذہن میں یہ خیال تھا کہ اللہ جل شانہ بیٹا عطا کرے گا،
اور بیٹے کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی۔ اب بیٹی پیدا ہوئی تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ لیس الذکر کالانثیٰ، بیٹی تو بیٹے کی طرح کام نہیں کر سکتی، یا بیٹے کا کہ دعوتی اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، یا جو میرا ارادہ تھا وہ بیٹی تو کام نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اس جو نظر مانی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے اس بیٹی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اس وقت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی نبوت کا دور تھا، اور وہ رشتے میں مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو لگتے تھے۔ تو ان کی کفالت کا موقع آیا کہ کون ان کی کفالت کرے گا۔ تو ہر انسان کی خواہش تھی، ہر آدمی چاہتا تھا جو نیک آدمی اور مومن تھا کہ یہ کام، نیکی کا کام میں کروں، کیونکہ دین کے طالب علم اور دین کا علم حاصل کرنے والوں کی کفالت کرنا، سرپرستی کرنا، یہ بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جب قوم کے اندر اختلاف ہوا تو اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ قرآن اندازی کر لیں، اور قرآن اندازی کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں بتایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ آپ اس وقت وہاں نہیں تھے جب وہ اپنے قلم دریا میں پھینک رہے تھے کہ کون ایہم یکفل مریم، کون مریم صدیقہ کی کفالت کرے گا۔ تو جب انہوں نے اپنے قلم دریا میں پھینکے تو یہ علامت رکھی گئی کہ جس کا قلم تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائے وہ شخص کفالت نہیں کرے گا، اور جس کا قلم الٹی سمت کو آئے وہ کفالت کرے گا۔ اب زکریا علیہ السلام کا قلم وہ الٹی سمت کو آیا، اور سب نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا کہ زکریا علیہ السلام وہ مریم صدیقہ کی کفالت کریں گے۔ اب یہ بچی اللہ کے نبی کی تربیت میں ہے اور ان کی زیر کفالت ہے۔ انہوں نے ان کے لیے ایک جگہ، ایک کمرہ خاص کر دیا جہاں وہی ان کی نگہداشت کرتے تھے، وہی ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، وہی ان کی دینی تربیت کرتے تھے، اخلاقی تربیت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کیا۔ قرآن پاک کے سیاق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دن زکریا علیہ السلام کہیں کام کے لیے چلے گئے اور کھانا دینا ان کو یاد نہ رہا بچی کو۔ جب ان کو یاد آیا تو واپس آئے تو دیکھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، محراب وہ جگہ خاص جو ان کی رہائش کے لیے، ان کے سکن کے طور پر تیار کی گئی تھی، اس میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، تو انہوں نے دیکھا کہ مریم صدیقہ کے پاس رزق موجود ہے، کھانا موجود ہے، پھل موجود ہے۔ فسری نے لکھا کہ ایسے ایسے پھل ان کے پاس موجود تھے کہ جن کا وہ موسم بھی نہیں تھا اور اس علاقے میں ہوتے بھی نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے، یہ سب کچھ، یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے رزق کہاں سے آیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ان کا سوال تھا زکریا علیہ السلام کا، اس کے دو مفہوم سامنے آتے ہیں۔ ایک تو سوال کہ بچیوں کے معاملے میں یہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اس کو نہیں یہ چیز لا کر دی تو کون اور اس کو دے گیا۔ دوسرا تعجب اس لیے تھا کہ دروازہ تو لاک ہے، پھر ان کے پاس یہ پھل، یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو زکریا علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے وہ بھی نقل کیا۔ اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو تربیت ہوتی ہے وہ خالصتاً عقیدہ توحید پر ہوتی ہے، اور اسی بات کی وہ دعوت دیتے ہیں۔ وگرنہ ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے، ہمارے ماحول کو، تو بڑا آسان سا جواب تھا کہ جناب
آپ کی نظر کرم سے، آپ کا فیضان ہے، یہ آپ کا ہی سب کچھ ہے، یہ سب تیرا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بڑا کچھ کہتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جو پوچھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں. وہاں اگر وہ کہتی تو کوئی بات سمجھ میں آتی تھی کہ جناب یہ آپ کا فیضان ہے، آپ کا فیض ہے، آپ کی نظر کرم ہے، آپ کی عطا ہے، جو کچھ بھی کہتی. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. کیوں؟ یہ حقیقت کے خلاف تھا. تو ان کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نقل کیا، قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ رزق مجھے اللہ نے دیا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. مریم صدیقہ اس طرح زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہی. زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، جن کا موسم بھی نہیں، جو اس علاقے کے بھی نہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انہوں نے ان کے پاس پھل دیکھے، ہنالک دعا زکریا، تو اسی وقت وہیں زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی. اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے اور اس کو اپنا پسندیدہ بنا. اس قدر زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انکساری کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ دعا کی. اس سورت کے شروع میں اس کا تذکرہ ہنالک دعا زکریا ربہ سورہ آل عمران میں، اور سورت مریم کے شروع میں تو انہوں نے اپنا بیچارگی اور اپنا بڑھاپا، اپنی درماندگی انکساری اللہ رب العزت کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ بڑھاپا انتہا کو پہنچ چکا ہے، سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، گوشت ہڈیوں سے الگ ہو چکا ہے، اور میری بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی ہے، عمر بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم تیری بارگاہ میں دعا کر کے مایوس نہیں ہیں، تو اگر دینا چاہے. تو اللہ رب العزت نے، ابھی وہ دعا کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب. ابھی وہ دعا کر ہی رہے تھے محراب میں ہی کھڑے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے نے آ کر خوشخبری دے دی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کا نام بھی خود رکھ دیا ہے، نام بھی یحییٰ رکھ دیا، کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کا اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، نام بھی یحییٰ رکھ دیا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو نبی بھی بنائیں گے، سیداً و حسوراً و نبیًا من الصالحین. تو مریم صدیقہ پرورش پاتی رہی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کو جب یہ منظور ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو، تو اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر ذکر کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب کے اندر مریم صدیقہ کا ذکر تذکرہ پڑھیے. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر بیت المقدس کی مشرقی جانب، جس جگہ کو بیت اللحم کہا جاتا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس جگہ کی طرف گئیں. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر، جس طرح عورتوں کو ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات اپنی حاجت کے لیے، یا ایسے جو عوارض عورتوں کو لاحق ہوتے ہیں اس میں اپنی طہارت اور غسل کے لیے جب وہ علیحدہ ہوئی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا. روح سے مراد حضرت جبریل امین ہے. کیسے بھیجا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انسانی شکل میں جبریل امین وہاں آئے. جب وہ تو سب لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک سائڈ پہ چلی گئی تھی، تو ایسے موقع پر جب وہ تنہا تھی تو انہوں نے جبریل امین کو دیکھا انسانی شکل میں، تو وہ پریشان ہو گئی.
قرآن پاک کا یہ سیاق بتلا رہا ہے کہ جبریل امین ایک بڑے نیک اور پارسا انسان کی شکل میں آئے تھے، متقی اور پرہیزگار انسان کی شکل میں آئے تھے. تو جب پریشان ہو گئی، اور یہ بچیوں کا فطرتی حیا ہے اور عفیفہ اور پاک دامنہ تھی، اس لیے ان کو یہ بڑا تعجب ہوا اور وہ بہت پریشان ہوئی. تو انہوں نے فوراً یہ کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگرچہ تو نیک ہے تب بھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے بچا لے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں، آپ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں. گویا کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا اور انہیں وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس جگہ پر بھی اور ایک دو اور مقامات پر بھی اسی حوالے سے تذکرہ کیا ملائکہ کا جو انسانی شکل میں آئے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین نے ان کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ ہمیں ان تعلقات کے ساتھ جس سے آپ گھبرا رہی ہیں اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری جگہ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو نوری ہوتا ہے، فرشتہ ہوتا ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، وہ خواہ انسانی شکل میں بھی آ جائے تو اس کو نکاح اور شادی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی، یہ ان کے اندر احساسات نہیں ہوتے. اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے ان کو مبرہ اور پاک بنایا ہے. اور دوسری جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے آئے تھے، وہ بھی انسانی شکل میں آئے تھے، اور انسانی شکل میں آئے تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جو بہت بڑے مہمان نواز تھے، تو ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے گھر گئے اور جا کر بچڑا ذبح کیا اور گھر والوں کو کہا کہ اس کو حنیز کا معنی روسٹ کیا ہوا، بھونا ہوا، بھون کر اس کو ذرا روسٹ کر دو، اس کو بھون دو، جس طرح کھانے کا قابل اس دور میں بنایا جاتا ہوگا تاکہ مہمانوں کی خدمت میں کھانا پیش کیا جائے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں یہ واقعہ قابل غور ہے، وہاں ہمارے لیے ایک درس بھی چھوڑا ہے اور ایک ہمیں سبق بھی دیا ہے کہ مہمان جب آتا ہے انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ مہمان پہلے میں دیکھا نہیں ہوا، اجنبی ہے، تو ظاہر بات ہے دور سے آیا ہوگا. تو اس کے لیے جو دور سے آیا ہے اگر کھانے کا وقت ہے تو اس نے کھانا کھانا ہوگا، پانی پینا ہوگا، اس کو پیاس لگی ہوگی. اور اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے، کھانا کھاؤ گے یا کھا کر آئے ہو، یہ نہیں پوچھا، بلکہ اس لیے کہ مہمان ہچکچا رہا ہوتا ہے. اور ہم تو ماشاءاللہ فطری طور پہ مہمان کا ایسا انٹرویو لیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ پریشان ہو کر ہی کہتا ہے کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کھانا، ٹھنڈا چلے گا کہ گرم چلے گا. اگر وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ میں کیا کہوں، ٹھنڈا کہوں یا گرم کہوں، تو جو مہمان تیز ترار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گرم تیار ہونے تک پہلے ٹھنڈا لے آئیں، یا پہلے ٹھنڈا لے آئیں اور گرم یعنی چائے کھانے کے بعد پی لیں گے، وہ ساتھ کھانا بھی ٹانگ دیتے ہیں. اور جو بیچارے شرمیلے ہوتے ہیں وہ بیچارے شرماتے رہتے ہیں، اور ان کو سوال کرنے والا اتنے سوال کرتا ہے، ہاں جی ٹھنڈا چلے گا کہ گرم؟ اگر وہ ٹھنڈا کہہ دے ہاں تو 7 اپ کے پیپسی، پھر وہ کہہ دے اگر فرض کرو مجھے 7 اپ چاہیے، ہاں فریزر کی لگی ہوئی ہو یا اس میں آئس ڈال کے لاؤں؟ اچھا آئس ڈال کے لاؤ. ڈائٹ ہو یا دوسری عادی ہو؟ کتنے سوال کریں گے، کو کہے گا نہ ہی پلاؤ تو بہتر. یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سکھایا کہ مہمان کا اس قدر انٹرویو نہیں کیا جاتا، بلکہ مہمان کی خدمت کے لیے انسان جو بھی انسان کے بعد میسر ہو وہ اس کی خدمت میں حاضر کر دے. اور اسی غرض سے ابراہیم علیہ السلام گئے، جب کھانا لا کر ان کے سامنے رکھا تو وہ کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کھانے کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے. مفسرین نے لکھا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے اندر لوگوں کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے یا کسی کا نقصان کرنے کا ارادہ کر کے آیا ہے تو وہ اس کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا. وہ اس کو عیب سمجھتا تھا کہ وہ اس کے گھر سے کھانا بھی کھائے اور پھر اس کا نقصان بھی کرے, اس کو تکلیف بھی پہنچائے, وہ عیب سمجھتا تھا. تو انہوں نے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه, جب دیکھا کہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہے, نکرهم وأوجس منهم خیفة, ان کو یہ بڑا عجیب لگا اور دل میں یہ ڈر محسوس کیا کہ کہیں ان کا ارادہ خطرناک نہ ہو. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو ایسی صورتحال میں دانا عورتیں وہ اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ اگر ڈرائنگ روم کے اندر کوئی مہمان آئے ہیں تو وہ توجہ رکھتی ہیں اس طرف کہ کوئی خطرناک مہمان نہ ہو, یا شوہر کو ضرورت پڑ جاتی ہے وہ دروازہ نوک کر دیتا ہے, وہ اتنی غافل نہیں ہو جاتی کہ جا کر وہ سو جائیں کھانا وانا دے کر کہ کسی کو ضرورت پڑتی ہے نہ پڑتی, بلکہ تو وہ بھی توجہ کر رہی تھی کہ مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہے. تو جب انہوں نے بتایا کہ ہم انسان نہیں ہیں, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, انسانی شکل میں آئے تھے, اللہ نے ہمیں دو کاموں کے لیے بھیجا ہے. ایک تو ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں, اور دوسرا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو اوپر سے انسان ہو, اندر سے نور ہو, وہ کھانا بھی نہیں کھاتا, وہ شادی بھی نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا, قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ, میں آپ کی رب کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں, اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لأہب لک غلاما زکیہ, ایک نیک اور پاکیزہ بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے, اسی آیت کو سے استدلال کرتے ہیں بعض لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد دے سکتا ہے. کہتے ہیں دیکھیے جبریل امین نے کیا کہا تھا, انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ, کہ میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ اور نیک بیٹا عطا کروں. یہ جو کلمات تھے کہ میں آپ کو بیٹا عطا کروں, یہ کلمات کس کے تھے؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد دے سکتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کلمات جبریل امین کے تھے, کیونکہ واحد متکلم کا صیغہ, جبکہ قرآن پاک کا سیاق یہ بتلا رہا ہے, قرآن پاک کا یہ سیاق بتلا رہا ہے کہ یہ الفاظ جبریل امین کے نہیں تھے, بلکہ جبریل امین قاصد تھے. جبریل امین یہ پیغام لے کر آئے تھے. پیغام کس کا تھا؟ یہ الفاظ کس کے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے. لأہب لک غلاما زکیہ, کیوں قاصد جو پیغام لے کر آتا ہے وہ پیغام اس کا نہیں ہوتا, وہ تو پیغام لانے والا ہوتا ہے. پیغام کے جو ورڈنگ ہوتی ہے, مضمون ہوتا ہے, وہ پیغام بھیجنے والے کا ہوتا ہے, پیغام بھیجنے والے کا ہوتا ہے. اور اسی مفہوم کی تائید اس کے بعد والی آیت کر رہی ہے. آپ دیکھیے ذرا غور کیجئے, اللہ رب العزت نے جب یہ جبریل امین نے یہ پیغام پہنچایا تو اس کے بعد جب مریم صدیقہ نے تعجب ظاہر کیا تو جبریل امین نے کہا قال ربک هو علی ہین, آپ کے رب نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے. آپ کے قال ربک, آپ کے رب نے یہ کہا ہے, هو علی ہین, آپ کو بیٹا دینا میرے لیے بہت آسان ہے, میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ قرآن پاک کی آیت تحدید کر رہی ہے کہ پچھلا پیغام بھی اللہ کی طرف اللہ کا تھا, اللہ جل شانہ کا, کہ لأہب لک غلاما زکیہ, جس کا معنی یہ کہ جبریل امین نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے, نیک اور پاکیزہ بیٹا. اور جب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تو پھر جبریل امین نے آگے سے یہ بات لٹائی, قال ربک هو علی ہین, تیرے رب نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا آسان ہے, میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین نے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا پاکیزہ بیٹا دینا چاہتے ہیں,
تو مریم صدیقہ نے آگے سے یہ کہا قالت انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، آج تک مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی بشر نے میرے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے، یعنی میں نے شادی نہیں کی، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں ایسے کردار کی عورت ہوں کہ جس نے کوئی برائی کی، میں عفت مآب ہوں، عفیفہ ہوں، پاک دامن ہوں، میں نے کوئی برائی بھی نہیں کی اور میں نے شادی بھی نہیں کی۔ تو جب کوئی ایسا رشتہ ہی میں نے کسی مرد کے ساتھ قائم نہیں کیا تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں انسان کو دنیا میں بھیجنے کی جو اقسام اور جو طریقے بتائے ہیں ان میں 4 طریقے عمومی طور پر ہمارے سامنے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور یہ اعتراض جب یہودیوں نے اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگایا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان لگایا تھا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے جس کی بنا پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، استغفر اللہ، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بہتان لگایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے لعنت کی ان پر جنہوں نے مریم صدیقہ پر بہتان لگایا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے پھر اس کا جواب دیا کہ آپ تعجب کیوں کرتے ہو، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے، کہ آدم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر باپ کے بغیر پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر لیا، تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ دنیا میں اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو بھیجا اور پیدا کیا اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، ماں اور باپ دونوں کے بغیر، حضرت آدم علیہ السلام، ماں کے بغیر حضرت اماں حوا، ہماری ماں حوا، ماں کے بغیر ان کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا، باپ کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ماں اور باپ دونوں سے باقی تمام لوگوں کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید یفعل ما یشاء انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ تو جب اللہ مریم صدیقہ نے اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو جبریل امین نے آ کر کیا کہا، قال کذالک قال ربک، میں تو پیغام لانے والا ہوں، تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے۔ تو اس سے بات کلیئر ہوگی نا پچھلا پیغام کس کا تھا، پچھلا پیغام کس کا تھا، میں تو پیغام لانے والا ہوں، آپ کے رب نے اسی طرح کہا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ میں نے پیغام آپ کو پہنچا دیا، اب تو لینے والی بیٹا لینے والی جان اور وہ دینے والا جان، سر ہماری زبان کہ اللہ تعالیٰ وہ بہتر جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اس بیٹے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی رحمت، اپنی خاص رحمت کے طور پر اس بیٹے کو دنیا میں بھیجیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک طے شدہ بات ہے کہ یہ ایسے ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جبریل امین کو بھیجا تو دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے ان کی جیب میں پھونک ماری، گریبان میں، اور اللہ رب العزت نے مریم صدیقہ کو امید سے کر دیا۔ جب وہ ایام پورے ہوئے، یہ مدت پوری ہوئی، فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، کہ جب وہ امید سے ہوئی تو ولادت کا وقت آیا تو وہاں سے بہت دور مکان بیت المقدس کے مشرق میں بیت اللحم جگہ پر پہنچ گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ،
مخاض کہتے ہیں کہ ولادت کے وقت جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، درد ذہن جسے کہا جاتا ہے، یہ تکلیف ہوئی تو وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس چلی گئیں. قالت، تو پریشان تھی کہ میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، قوم کیا کہے گی، اور اس پریشانی کے عالم میں کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ اس سے پہلے مجھے موت آ چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، اور یہ قوم کے تانے اور مینے اور قوم کی تنقید اور تان و تشنی مجھے نہ سننی پڑتی. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے فناداها من تحتها، جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا دوسری طرف سے، اوپر والی جانب نہیں، یعنی مغربی جانب سے. کیا کہا؟ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، غم نہ کرو، اللہ نے آپ کے نیچے جہاں بیٹھی ہیں یہاں سے پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ جاری کرے گا. اور وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ کھجور کا تنا جو خشک ہے جس کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، اس کو ہلاؤ. جب آپ اس کو ہلائیں گی، جھنجھوڑیں گی تو تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ آپ پر تر کھجوریں، تازہ کھجوریں یہ گرائے گا. فَكُلِي وَاشْرَبِي، یہ کھجوریں کھائیے اور چشمے کا پانی پیجئے. وَقَرِّ عَيْنًا، اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے. اللہ رب العزت نے یہ آپ کو انعام دیا. اب دیکھیے یہاں ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ ولادت کے وقت عورت کو بڑی نکاحت اور کمزوری ہوتی ہے. اس وقت ایک طاقتور غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور کھجور اس حوالے سے انتہائی طاقتور غذا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن روزہ رکھنے کے بعد جب نکاحت اور کمزوری ہوتی تھی تو آپ تر کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے ہیں. اس کے ساتھ انسان قوت بحال ہو جاتی ہے، اور معدے کے لیے یہ انتہائی مناسب. سارا دن معدہ خالی رہنے کے بعد اب دیکھیں فوری طور پر کوئی ٹھنڈی چیز پئیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. تو یہاں یہ مناسب تھا کہ ان کو یہ غذا دی جائے. اور دوسری طرف آپ چاہیے 23ویں پارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے تو سمندر کے کنارے پر مچھلی نے ان کو جب نکال دیا اپنے پیٹ سے، اگل دیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبذناہ بالعراء وہو سقیم، اس بڑے کمزور تھے، ہم نے ان کو میدان میں، مچھلی نے ان کو میدان میں اگل دیا تو اب لیٹے ہوئے تھے. اب مچھلی کے جسم کے اندر حرارت، اس کی وجہ سے یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے. اب ان کو بھی کھانے کی ضرورت تھی، اور دوسرا مچھلی کی جسم کی پیٹ کی گرمی کی وجہ سے جسم اوپر سے جلد بھی متاثر ہو چکی تھی. اب خطرہ تھا کہ اس پر مکھیاں وغیرہ نہ بیٹھیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں جراثیم ہونے کے اعتبار سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، ہم نے ان پر کدو کی بیل اگا دی. مفسرین نے لکھا کہ کدو کی بیل کیوں اگائی، اس میں حکمت کیا؟ اس میں ایک حکمت تو یہ کہ اس کے جو پات ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، بڑے چوڑے ہوتے ہیں، تو یہ سایہ اس کا ہوتا ہے. دوسرا اس کے سائے میں مکھی نہیں آتی. کدو کی بیل کے جو سایہ ہوتا ہے اس میں مکھی نہیں آتی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے مکھیوں سے محفوظ کر لیا، اور دوسرا پھر چھوٹے چھوٹے کدو لگا دیے اس بیل کو تاکہ بھوک لگے تو وہ کھائیں، کیونکہ ان کا معدہ گرمی کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب ان کے لیے نرم غذا چاہیے تھی، اور کدو معدے کے لیے انتہائی مناسب ایسی حالت میں غذا ہے. تو یہاں یونس علیہ السلام کو یہ غذا چاہیے تھی تو اللہ نے یہ دے دی. وہاں مریم صدیقہ کو وہ غذا چاہیے تھی تو اللہ رب العزت نے وہ غذا میسر کر دی. اب یہ جو انہوں نے یہ چشمے کا جاری ہونا اور تنا، خشک تنا کھجور کا، اس کو ہلانے سے کھجوروں کا اوپر سے گرنا نیچے، یہ کیا تھا؟ یہ کرامت ہے مریم صدیقہ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ کی کرامت ہے. کیونکہ مریم صدیقہ
یہ ولایت کی آخری اسٹیج پر تھی. نبیہ تو نہیں تھی لیکن ولایت کی آخری اسٹیج پر, کیونکہ صدیقیت ولایت کی آخری اسٹیج ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا, قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کے بعد صدیقین کا ذکر ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ ہے. تو یہ ان کی کرامت تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, دنیا میں تشریف لے آئے, تو اب وہ پریشان تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انہیں یہ کہا, ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک تو یہاں یہ پانی پیو چشمے کا, کھجوریں کھاؤ, اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, اور یہ پیغام ان کو پہنچایا کہ اگر کوئی بشر, کوئی انسان آپ کو نظر آئے یا آپ کا اس سے سامنا ہو, تو وہ پوچھے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا, آپ کی تو شادی بھی نہیں ہوئی, تو آپ نے اس کے ساتھ بحث نہیں کرنی, الجھنا نہیں, بلکہ کیا کہو, فقولی انی نذرت للرحمن صوما, میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. فلن نکلم اليوم انسیا, آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی, بس یہ کہہ کر گزر جاؤ. اور یہی ان کو جواب دو. حتیٰ کہ وہ اپنی قوم کے پاس آ گئی. فاتت بہ قومہا تحملہ, اپنی قوم کے پاس اپنے بیٹے کو اٹھا کر لائیں, اور قوم نے بڑا تعجب کیا اور کیا کہنے لگے, یا مریم لقد جئت شیئا فریا, اے قوم تو نے تو بڑی عجیب حرکت کی ہے. فریا کا معنی کہ جس کو کہیں کہ نیک لوگوں کے خلاف جو حرکت ہوتی ہے, جس طرح ایک بہتان اور الزام کے معنی میں ہوتے ہیں, وہ ہے کہ تو نے ایک بڑی بری حرکت کی ہے. یا اخت ہارون, پھر آگے سے وہ کہنے لگے کہ اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرا سو, تیرا باپ بھی بہت نیک تھا, وہ ایسا شخص نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ, اور تیری ماں بھی بڑی عفیف اور پاک دامن تھی, اس نے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا تھا, تو نے یہ کیا کیا. یہ بڑی سخت باتیں تھیں, اور یہ تنقید ان کے کردار پر, جو بے داغ کردار تھا, وہ پاک باز تھی, وہ طاہرہ تھی, وہ عفیفہ تھی, لیکن قوم یہ باتیں کر رہی تھی. پھر اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی, فاشارت الیہ, تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی بچے ہیں اور چند روز کے بچے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, ان کی طرف اشارہ کیا. اب قوم کو اس بات پر بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ بچہ بغیر شوہر کے بچہ لے کر آ گئی, اور دوسرا مذاق ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے کہ بچے سے پوچھ لو, بھلا یہ بچہ بھی بول کر بتا سکتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں میں سے ہیں جنہوں نے بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں کلام کیا. جب انہوں نے اشارہ کیا تو قوم نے فوراً آگے سے کہا, قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ بچہ ہمارے ساتھ کیسے کلام کرے گا, کیسے بتائے گا, جو بھی جھولے میں بچہ ہے اور گود میں ہے آپ کی. اللہ اکبر. تو اس وقت اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی بخشی, اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود بول کر انہیں کہا, قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے نبی بھی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا, اور اللہ رب العزت نے مجھے بابرکت بنایا ہے. اینما کنت, میں جہاں بھی رہوں گا اللہ تعالیٰ کی برکتیں مجھ پر نازل ہوں گی, اور میں لوگوں کے لیے باعث برکت ہوں گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ, نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے, ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں گا. پھر فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اللہ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش یا بدبخت نہیں بنایا, میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں. یہاں صرف ماں کا ذکر آیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے, یہ آیت بھی بتلا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا, اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا,
اسی لیے ذکر کیا کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، اور پھر فرمایا والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہے، یوم ولدت، اس دن بھی جب میں پیدا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر سلامتی تھی، وہ یوم اموت، جس دن میں فوت ہوں گا، مجھے موت آئے گی، اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہوگی، وہ یوم ابعث حیا، اور جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا وہ بھی میرے لیے سلامتی کا دن ہوگا۔ یہ سارا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ جو بیان کیا، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے واقعہ اور یہ ہے صحیح حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی، جس کے بارے میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ کیا، اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی۔ مفسرین نے یہاں ایک اور نقطہ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم میں آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا ذکر نہیں، نام ذکر نہیں کیا، پورے قرآن میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، جس کی وجہ یہ ہے یا جس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک عام حیادار انسان، رکھ رکھاؤ والا انسان، وہ کبھی اپنی بیوی کا نام دوسرے کو نہیں بتاتا، اللہ کی کوئی ضرورت پڑے یا کوئی وہ عام طور پہ وہ بتاتا نہیں پھرتا کہ میری بیوی کا یہ نام، میری بیوی، وہ ہچکچاتا ہے، یہ فطری ایک حجاب ہے۔ اللہ رب العزت جو سب سے زیادہ حیا والا ہے، اگر مریم صدیقہ عیسائیوں کے قول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کا نام قرآن میں ذکر نہ کرتا۔ جب اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا حیا والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی حیی ستیر، میرا رب سب سے زیادہ حیا کرنے والا اور پردہ ڈالنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی مریم صدیقہ کا نام ذکر نہ کرتے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا قرآن پاک میں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان سے ذرا پوچھو انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، جب اللہ کی بیوی ہی نہیں تو بیٹا کیسے؟ بیوی نہیں تو بیٹا کیسے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر جوان ہوئے، اللہ جل شانہ نے ان کو نبوت عطا کی اور ان پر کتاب نازل کی، انجیل نازل کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ کیا، قوم جب مخالفت پر، ان بہت سارے معجزے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، جب قوم مخالفت پر اتر آئی اور قوم نے منصوبہ بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 33 برس تھی۔ تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور قرآن پاک نے اس سلسلے میں جو ہماری رہنمائی کی ہے، یہ آیات بھی ذرا غور سے آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگوں نے دعویٰ کیا، یہ سورۃ النساء ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، پہلے اس کے ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر کیوں لعنت کی اور کیوں ان کے دلوں پر ہم نے مہریں لگا دی، تو اس کا ایک تو سبب یہ ذکر کیا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم صدیقہ پر بہتان لگانے کی وجہ سے، اور پھر فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کا یہ دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ سولی پہ لٹکایا ہے، بلکہ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر شبیہ ڈال دی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ پروگرام بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا، اس مکان کا محاصرہ کیا، تو اللہ رب العزت نے انہی میں سے کسی شخص کی پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، ان کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نظر آیا، انہوں نے اس کو پکڑ کر سولی پہ لٹکا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ
الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا، اللہ فرماتے ہیں یقیناً یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ جل شانہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تو آیات سورۃ النساء کی ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران میں بھی فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورے کا پورا جسم اور روح سمیت لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ متوفی کا معنی، تو متوفی کا معنی کیا ہے، وہ وفا یوفی کا، کہ کسی کو پورے کا پورا لے لینا، پورے کا پورا لے لینا۔ تو اس سے مراد ہے کہ روح اور جسم سمیت اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور سورۃ النساء کے اندر بھی فرمایا کہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور یہی تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو، جب لوگوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، زندہ ہیں، اللہ رب العزت کے مہمان ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی پیدا ہوا ہے، ہم نے جس کو پیدا کیا ہے وہ فوت ہوگا، بقا ہے تو صرف اللہ جل شانہ کی ذات کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا ہے تمام انسانوں کو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے آپ کو پیدا کیا، اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی کے اندر ہم دوبارہ تمہیں دفن کریں گے، لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اب دوبارہ زندہ کریں گے تو اسی مٹی سے، قبروں سے اٹھائیں گے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قانون کیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دفن نہیں کیا، موت بھی نہیں آئی، بلکہ ان کو اوپر اٹھا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس سے اگلی آیات میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جتنے اہل کتاب ہوں گے سارے کے سارے ان پر ایمان لے آئیں گے، جس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی اور اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، جس کا معنی یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے اور اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب دجال کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا اور مسلمانوں کے امیر حضرت مہدی ہوں گے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب قیامت سے پہلے تمہارے درمیان عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حکمران کی شکل میں نازل ہوں گے، فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، ویضع الجزیہ، اور جزیہ کا ختم کر دیں گے، لا یقبلها من کافر، کسی کافر سے وہ جزیہ وصول نہیں کریں گے، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، اور مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی لینے والا نہیں رہے گا، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرنا دنیا وما فیہا کی دولتوں سے بہتر ہوگا۔ اور ثم یقول ابو ہریرہ، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اس کی حقیقت کو مزید جاننا چاہتے ہو، اقرأوا ان شئتم، تو اللہ کا فرمان پڑھ لو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پر وہ ایمان لے آئیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں ان کے حق میں گواہی دیں گے۔
اب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے نازل ہوں گے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے نازل ہونے کی کیفیت بھی بیان کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں یہ فرمایا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، قرآن پاک کی آیت میں اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اس کو دوسری قرات میں پڑھا گیا لَعَلَمٌ، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور کہاں پہ نازل ہوں گے وہ جگہ بھی آپ نے بتلا دی کہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ذرا آپ غور سے سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہونے کی کیفیت بیان کی۔ آپ نے فرمایا فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقَيْ دِمِشْقَ بَيْنَ مَحْرُودَتَيْنِ، کہ انہوں نے دو چادریں جو زعفران کے رنگ میں کی طرح رنگی ہوں گی وہ انہوں نے اوڑھ رکھی ہوں گی، واضحاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے پروں پر انہوں نے ہاتھ رکھے ہوں گے، اور وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے۔ عمومی طور پر تو اس حدیث کے بعد میں ذکر ہے کہ دمشق میں مینارے پر نازل ہوں گے، تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں مینارہ اور کہیں نہیں ہے، صرف وہ مسجد جو الجامع العموی ہے، جو امویوں نے تعمیر کی تھی، دمشق کی جامع مسجد، اس کا مینارہ وہ ہے، اور اسی پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ پھر اس سے بڑھ کر وہ لکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ وہ مینارہ بیضاء ہوگا، سفید رنگ کا ہوگا۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ساری مسجد اس کی اینٹیں سرخ رنگ کی ہیں، اس ساری مسجد کا ایک مینارہ سفید ہے، اور سفید بنانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مینارہ ایک دفعہ تیز آندھیوں سے گر گیا تھا، اور اس کو جب دوبارہ تعمیر کیا گیا تو سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا، اور وہ سفید ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق شاید اسی لیے اللہ رب العزت نے تعمیر کروایا، تاکہ آپ نے فرمایا تھا وغیرہ جب وہ پہلے تعمیر کیا گیا تھا وہی مینارہ تو اس کا رنگ عام مسجد والا تھا، لیکن جب اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تو اس کا رنگ سفید ہے۔ آج بھی لوگ جو جاتے ہیں سوریہ میں دمشق میں، تو وہ وہاں انہوں نے اس کو زیارت گاہ مقرر کیا ہوا ہے، عیسیٰ مینار کے نام سے مشہور ہے، عیسیٰ مینار، اور وہاں لوگ اپنی سواریاں لے کر، کوئی اونٹ لے کر، کوئی خچر لے کر، کوئی تو وہاں کھڑے ہیں۔ اور ہمارے ایک دوست گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ اس طرح گلی ہے، زیادہ کھلی نہیں ہے، تو اس کو کراس کر کے وہاں تک جانا پڑتا ہے، اور وہ لوگ یہ اپنا وہاں آواز لگا رہے ہوتے ہیں عیسیٰ مینار عیسیٰ مینار، وہ لوگ اپنا کاروبار کے طور پر وہاں تک لے جاتے ہیں، زیارت کرواتے ہیں۔ تو وہ اسی بازار میں وہ مینارہ ہے، اینڈ پر وہ دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں لوگوں میں آج بھی مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس مینارے پر نازل ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، جب وہ سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی ٹپکے گا، جب اوپر اٹھائیں گے تو لولو اور یاقوت ان کے سر سے جھڑیں گے، یہ اللہ نے ان کی علامت مقرر کی ہے، مسلمان ان کو پہچان لیں گے۔ فجر کی نماز کے لیے صف بندی ہو چکی ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور مسلمانوں کے اس وقت جو امیر ہوں گے حضرت مہدی، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے جماعت کروانے کے لیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو احادیث کے اندر جو ان کا ذکر پڑا ہوا ہے اس کی بنا پر وہ پہچان لیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیں گے کہ آؤ آپ جماعت کروائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، کہ اللہ نے سمت کو شرف اور کرامت بخشی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دوبارہ اور دجال کو قتل کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام پھر کتنا عرصہ زمین میں رہیں گے، اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ میں یاجوج ماجوج کا، چونکہ وہ اسی دوران آزاد ہوں گے، ان کا واقعہ چھوڑ رہا ہوں اگلے درس تک، تاکہ تفصیل ان کی بیان کی جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں رہنے کا جو مدت ہوگی، دو قسم کی احادیث ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔
ایک قسم کی حدیث میں ہے کہ یملک سبع سنین، 7 سال تک عیسیٰ علیہ السلام، یا یمکث سبع سنین، زمین کے اندر 7 سال تک رہیں گے۔ دوسری روایات کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین میں رہیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کی روایات صحیح ہیں، لیکن واللہ عالم ان کو اگر اس طرح جمع کر لیا جائے تو دونوں روایتیں ان کا آپس میں تعارض نہیں رہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پہلے دنیا میں اللہ پیدا ہوئے تو دنیا میں رہے 33 سال تک، 33 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جب دوبارہ نازل ہوں گے تو اس وقت 7 سال تک وہ زمین میں حکومت کریں گے، اور اس کے بعد وہ فوت ہوں گے اور مسلمان ان کو دفن کریں گے۔ تو پہلے 33 سال اور یہ 7 سال ملا کر ان کی ٹوٹل مدت جو زمین میں رہنے کی ہے وہ 40 برس بنتی ہے۔ اس طرح دونوں حدیثیں آپس میں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہونے کے بعد 7 سال تک حکومت کریں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے، اور اس کے بعد اسی دوران یاجوج ماجوج ان کو اللہ تعالیٰ آزاد کرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دیں گے جب حضرت مہدی فوت ہو چکے ہوں گے، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو دفن کر دیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے، حرز عبادی لطور، میرے بندوں کو طور پہاڑ کے پاس لے کر قلعہ بند ہو جاؤ، ان کو محصور کر لو، اس لیے کہ میں اپنے ایسے بندوں کو آزاد کرنے والا ہوں جن کا مقابلہ کرنے کی کسی میں سکت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اور اس کی تفاصیل انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ وہ میں نے پہلے بھی بتائی ہیں، آپ کو یاد ہونی چاہیے، آپ بتائیں مجھے نہیں یاد تو جو باقی ہیں ان میں سے کوئی بتائیں، میں اب ساری میں ہی بتاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 10 نشانیاں یہ ہیں کہ دجال کا ظہور ہونا، دوسرا ایک آگ نکلے گی حجاز سے جو لوگوں کو ارض محشر کی طرف، مشرق سے ارض محشر کی طرف دھکیل کر لے آئے گی، دابت الارض کا خروج، زمین سے دابت الارض ظاہر ہوگا، اور 3 جگہ لوگ زمین میں دنسائے جائیں گے۔ 3 نشانیاں یہ، خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بالجزیرۃ العرب، ایک مشرق کے علاقے میں ایک جگہ زمین میں لوگ دنسائے جائیں گے، پھر جزیرۃ العرب میں، پھر مغرب میں، یہ وقفے کے ساتھ یہ 3 خسف ہوں گے۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا 7ویں نشانی، اور اپنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دخان 10ویں نشانی، دخان، دھواں ظاہر ہوگا، اور وہ دھواں یہ یعنی ایک عادی دھواں نہیں ہوگا بلکہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی پہچان لیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا دخان، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ 10 نشانیاں آپ نے بیان کی۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔